جی کہہ دیں، جو شیخ صاحب کہہ دیں، جو پیر صاحب کہہ دیں، جو امام صاحب کہہ دیں، بس امام صاحب کا فرما دینا ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی بات ہے۔ لیکن جب دنیا کی بات آئے تو دنیا کی بات میں باپ دادا کی تقلید، دنیا کے معاملے میں بزرگوں کے اقوال، دنیا کے معاملے میں شادی کرنے کا پروگرام ہو اور اس کا ارادہ ہو پھوپھی کی بیٹی سے کرنے کا، اور ماں چاہتی ہو یہ خالہ کی بیٹی سے کر لے، اب ماں باپ مل کے زور لگا لیں، یہ راضی ہوگا؟ کہ ابا زندگی آپ نے گزارنی ہے، میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو اس کا ساتھی میں خود تلاش کروں گا، میرا دل فلاں جگہ پہ چاہتا ہے وہاں کر دو۔ ماں باپ کی بات دنیا کے معاملے میں نہیں سنے گا، لیکن جہاں دین کی بات آئے، جہاں شریعت کی بات آئے، جہاں اسلام کی بات آئے، تو شیطان نے ایک گھڑا ہوا بہانہ سامنے رکھ دیا کہ ہمارے پاس وقت نہیں، وہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آئیے میں امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر آپ کو یہ بتاؤں میرے نبی کی امت میں سے جنت میں جانے والے کون ہیں۔ اے سبزی خریدتے ہوئے چیک کرنے والوں، یہ تازہ ہے یا باسی؟ ٹماٹر اٹھا کر دیکھنے والوں، یہ گلا ہوا تو نہیں ہے، یہ خراب تو نہیں ہے، یہ 2 دن کا پرانا تو نہیں ہے؟ دنیا کے ہر مسئلے پر، جوتی لینی ہوتی ہے کتنی دکانیں گھومتے ہو، کپڑا لینا ہوتا ہے کتنی مارکیٹ کے اندر سیر کرتے ہو، کوئی تھوڑی سی مہنگی چیز لینی ہو، گاڑی لینی ہو تو 2 دوستوں کو بھی ساتھ لے جاؤ گے، ایک میکینک کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے، آپ کا پیسہ لگ رہا ہے نا، آپ کو اس کی اہمیت ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے لیے چیکنگ ہے، تلاش ہے، جستجو ہے، تحقیق ہے، مکمل تلاش کی جاتی ہے۔ افسوس ایک اسلام ایسی چیز آئی ہے جہاں معاملہ رسول کی بات کا آتا ہے، جہاں معاملہ آخرت کا آتا ہے، جہاں معاملہ نماز اور عقیدے کا آتا ہے، وہاں پر کہتے ہیں جی جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے، کسی کو کچھ نہ کہو۔ امام الانبیاء بیان فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 71 گروپ بنے، 71 فرقے ہوئے یہودیوں کے۔ سنیے ذرا حدیث رسول کو، اور پھر اپنے دل میں اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر کیجئے کہ میں کس گروہ میں ہوں۔ یہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کے گھر میں ڈاکو ڈال رہا ہے تو کیوں تھانے میں جا کے رپورٹ کرواتے ہو میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا؟ کسی کی عزت سے کھلواڑ ہوتا ہے تو کیوں روتے ہو؟ دنیا کے یہ معاملے میں یہ قانون کوئی نہیں مانے گا، جو جہاں لگا ٹھیک لگے گا، نہیں کہیں گے بالکل ٹھیک راستے پہ چلو۔ یہ چور چوری کر رہا ہے، اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، یہ ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہر برائی کے لیے روکنے کے لیے ہر کسی کی آواز بلند ہوتی ہے، لیکن جب معاملہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو شیطان زبان سے جملہ نکالتا ہے کہ نہیں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ یہ اصول دنیا میں بھی اپنا لو نا۔ آپ کے گھر سے کوئی چوری کر کے جائے تو آپ کو پتہ لگے ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑا، 1 لاکھ روپے چوری ہو گئے، کو جی جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، آخر اس نے بھی تو پیٹ پالنا تھا۔ اس وقت روتے ہیں، اس وقت چیختے ہیں، پھر پرچے ہیں، پھر تھانہ ہے، پھر پولیس میں رپورٹیں ہیں۔ اگر دنیا کے لیے یہ قانون نہیں کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، بلکہ ہر کسی کو ٹھیک راستے پہ چلنے کی تلقین کرتے ہو، تو اسلام تو اس سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ جو سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا وہ ٹھیک لگا ہے، اور جو سنت محمد سے الگ ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اسلام کائنات کی قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایمان کی نعمت ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 ہوئے، 70 جہنم میں گئے۔ سوچئے یہ قانون کہاں کہاں ٹوٹے گا؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو، بلکہ دوستوں کے اندر یہ قانون پاس ہوتا ہے، کہیں دوستی ہو، گروپ ہو، تو جہاں دوستی کی باتیں ہوں بڑے ہنسی خوشی کریں گے، گاؤں کی باتیں ہوں بڑی اچھی کریں گے، کرکٹ کی باتیں ہوں بڑے مزے لے کے سنیں گے، جہاں بات اسلام کی آتی ہے چپ 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 چپ، اسلام کی بات نہیں کرنی،
کیونکہ ہماری دوستی میں یہ سینہ پیٹنے والا ہے، یہ قبر پوجنے والا ہے، یہ گھوڑا پوجنے والا ہے، اور یہ مولوی صاحب بھی ہے، لہذا اگر اسلام کی بات ہوگی ہمارا گروپ ٹوٹ جائے گا، ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی، ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا، لہذا ہماری مجلس میں اللہ رسول کی بات نہ کرو۔ جس کا جو عقیدہ ہے، ہر بندہ اپنے عقیدے میں آزاد ہے، ہر بندہ اللہ کا غلام ہے، ہر بندہ اللہ کے حکموں کا پابند ہے۔ یہاں پر آزاد وہی ہے جو قرآن اور حدیث کو اپناتا ہے، اللہ کی دی ہوئی آزادی میں چلتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی آزادی سے باہر نکل کر اور کوئی اپنی مرضی کے عقیدے بنائے تو یہاں تو محمد کریم کو بھی اجازت نہیں اپنی مرضی کرنے کی، مجھے اور آپ کو کیسے اجازت ہے؟ میرے امام اور میرے آقا، میرے قائد اور میرے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ مرضی چلی ان کی، فوراً آسمان والے نے قرآن اتار دیا، لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ جس کو حلال کرے آپ حرام کرنے والے کون ہیں؟ یہاں مرضی صرف خالق کائنات کی چلتی ہے، مخلوق اللہ کے حکموں کے تابع۔ فرمایا 70 جہنم میں گئے، ایک جنت میں۔ عیسائیوں کے 72 ہوئے، 71 جہنم میں گئے، 71 جہنم میں گئے اور ایک جنت میں گیا۔ فرمایا میری امت کے 73 ہوں گے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں، شیخ صاحب کی نہیں، پیر صاحب کی نہیں، حضرت کی نہیں، چودھری کی نہیں، یہ بات اس کی ہے جو کلام کرتا ہی تب ہے جب عرش والا چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، شریعت کی بات بتاتے ہوئے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور اگلا جملہ سننا، فرمایا سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ یہ قانون مجھے اور آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کو نہ چھیڑیے۔ آخر ان کے پاس بھی تو مولوی ہے نا، آخر ان کے ہاں بھی تو بڑے بڑے علماء ہیں، آخر ان کے پاس بھی تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، آخر وہ جو بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ ایک تو 4 مذہب ہے نا، ایک 5واں مذہب ہوگا ہے، جس کی کوئی دلیل نہ ملے تو جواب میں کیا ملتا ہے؟ اجی آپ کو نہیں پتا، آخر مولوی صاحب نے کہا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ اس کہیں نہ کہیں تو ہوگا نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا 72 میری امت کے فرقے، 72 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرقے جہنم میں اور ایک جنت میں۔ صحابہ کرام فوراً پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ان کا نہیں ہے جو جہنم میں جائیں گے، اے حبیب وہ جو ایک جنت میں جانے والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیجئے جو جہنم کی راہ کے راہی ہیں، ہمیں صرف وہ ایک بتا دیجئے جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جنتی جماعت، جنتی گروہ، جنتی پارٹی کا تعارف کروایا۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے جنتی جماعت کون سی ہے، جنتی گروہ کون سا ہے، جنت میں جانے والے کون ہیں، تو امام الانبیاء نے پیمانہ دیا ہے، امام الانبیاء نے فارمولہ دیا ہے۔ بچے کو بخار ہونا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، آپ تو اس کا ہاتھ دے کے کہہ رہے ہو گرم ہے بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس ایک چھوٹا سا تھرمامیٹر ہوتا ہے، وہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو نکال کے دیکھ لیتا ہے کہ اس کو 100 بخار ہے، 101 بخار ہے، 102 بخار ہے۔ آپ دکان پہ جاؤ، دکاندار نے 2 کلو آلو تول کے رکھے ہوئے، وہ آپ سے 2 کلو کے پیسے مانگتا ہے، آپ کہتے ہو نہیں یہ 2 کلو نہیں ہے، یہ 1.5 کلو لگتے ہیں، یہ 1 کلو لگتے ہیں۔ آپ دونوں میں اختلاف ہو گیا تو اختلاف ختم کرنے کا ایک ترازو ہے نا اس کے پاس، میزان کے اوپر رکھو، وہ آپ کو تول کے بتا دے گا یہ 2 کلو ہے، یہ 1.5 کلو ہے، یہ 1 کلو ہے۔ اب ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا دعوے دار ہے، میں جنتی، میں جنتی، میں جنتی، میں جنتی۔ جس مولوی کو سن لو، کیوں ٹیلی ویژن کھول لو تو وہ جنت کے ٹھیکیدار، سینہ پیٹنے والوں کا چینل کھول لو
وہ کہے گا تم مسلمان ہو ہم مومن ہیں، اصل تو ہم ہیں۔